ہے قرآن کی وہ آیت جس کو وسیلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن میں 2 جگہ وسیلے کا ذکر آیا ہے۔ اب جو وسیلہ یہ کہتے ہیں وہ وسیلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ملتا، یہ ان کا خود ساختہ وسیلہ ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اعمال کا وسیلہ پکڑو، اور وسیلہ ویسے بھی ایک جگہ کا نام ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وسیلے کی دعا مانگتے ہیں، اور رب نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ یہاں تو اس وسیلے کا رد ہو رہا ہے، یعنی جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، وسیلہ بنا رہے ہو، وہ تو خود رب کے تقرب کی جستجو میں ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، اور خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس آیت کو دلیل بنا لینا کہ یہ وسیلہ ہمیں بزرگوں کو وسیلہ بنانے اور قبروں کو وسیلہ بنانے اور فوت شدہ بزرگان دین کو وسیلہ بنانے کی تلقین کر رہی ہے، سراسر غلط ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، قرب تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اس میں وسیلہ جو ہے ایسی چیز ہے جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ بنا لیا، شریعت میں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ مقام محمود کو جیسے میں نے بتایا حدیث میں وسیلہ کہا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ تو وسیلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے اعمال ہیں، ان کا وسیلہ ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اب جو وسیلہ یہاں پر جو مروجہ وسیلہ ہے اس میں تو آپ دیکھیے کہ ہر برا کام، ہر خلاف شریعت کام جو ہے یہ ان قبروں پر ہو رہا ہے۔ فوت شدہ اشخاص کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، قبروں کو عطر سے دھویا جا رہا ہے، چادروں سے ان کو ڈھانپا جا رہا ہے، پھولوں سے ان کو سجایا جا رہا ہے، عرس اور میلے ٹھیلے جمائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وسیلہ نہیں، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جب نہ ماننا چاہے تو انبیاء کی دعا کو بھی نہ مانے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں سفارش سے منع فرما دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور کہا کیا کہ اے نوح مجھ سے ایسا سوال نہ کر، ایسا نہ ہو میں تجھ سے نبوت چھین کر جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا، میرا اہل، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے نہیں مانا، ڈبو دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں وہ دعا کرتے رہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جو ہے وہ سنتا ہے، اللہ سمیع ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اس کی سماعت اور بصارت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ سیاہ رات کے اندر رینگنے والی چونٹی کے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ خالق ہے، حقیقی معنوں میں خالق، اکیلا، واحد۔ اس کی طرف آپ قبروں کے وسیلے بناتے ہیں، اس کی طرف آپ بزرگوں کے وسیلے بناتے ہیں، کہتے ہیں سیڑھی نہ ہو تو چھت پر نہیں چڑھا جا سکتا۔ صدر اور وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے وزیر کا استعمال ضروری ہے، اس کی سفارش ضروری ہے۔ لیس کمثلہ شیء،
اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ کی مثال صدر اور سیڑھی سے دینے والوں، اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جب اس نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری بات سنتا ہوں، تو کسی کو سفارشی بنانے کی، قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ گھڑنے کی اور وہ عمل کرنے کی جو شرک کی طرف لے جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، لیکن اس نے ایک طریقہ کار بتایا ہے اپنے تک پہنچنے کا. اگر ہم اس طریقہ کار میں دوسری چیزیں شامل کریں گے، ہم اس طریقہ کار کو بدلیں گے، ہم اس طریقہ کار میں وہ چیزیں اختیار کریں گے جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ یہ وسیلے کا جو یہ مفہوم ہے، یہ قبر پرستی کو پروان چڑھاتا ہے، اور مجاوروں اور گدی نشینوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ قبر والا سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے ان کا وسیلہ پکڑو. اور اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. یعنی کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے، اس کا چھلکا، اس کی کیا قیمت ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں. کیا مانگ رہا ہے ان سے اور کیا کس کا وسیلہ ڈال رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ وسیلے کی شکل اسلام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہلے انبیاء کا وسیلہ پکڑتے. جیسے میں نے آپ کو انبیاء کی دعائیں بتائیں، وہ ضرور اپنے سے پہلے نبی کا وسیلہ پکڑتے. دراصل مزاری اور درباری مذہب کی ترویج کے لیے وسیلہ کی من مانی تشریح کی گئی ہے اور اکثریت کو گمراہ کیا گیا ہے، تاکہ مردوں کو قبر کے اندر زندہ ثابت کر کے کبھی ان سے براہ راست اور کبھی ان کے واسطے سے مانگا جائے. کبھی اس سے ڈائریکٹ مانگو، داتا تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا، اور کبھی کہو داتا میری نہیں سنتا تیری سنتا ہے، میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں، مجھے بیٹا دلوا دے. اور اگر اس کو بیٹا عطا کر دے اللہ، کہتا ہے داتا نے دیا، داتا نے لے کر دیا یا داتا نے دیا. یہی حال ہندوؤں کا ہے. جب وہ اپنے مندر میں اپنے بت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کالی ماتا کے آگے، پربھو کے آگے، گنیش کے آگے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو دے. اور اگر اللہ ان کو نواز دے، وہ کہتے ہیں اس نے دیا. میرے بھائیو، یہ صریحاً قرآن اور حدیث کے عقیدے کا رد ہے. کس مردے کا وسیلہ؟ اس مردے کا وسیلہ کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے نبی، ان مردوں کو تو بھی نہیں سنا سکتا. سورہ روم پڑھ کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ مٹی کے ٹنوں مٹی کے نیچے دفنائے ہوئے بزرگ سے ہم مرادیں مانگنے نکل پڑتے ہیں اور اس کو اپنی عرض سناتے ہیں، کبھی قوالی کر کے، کبھی ناچ کے، کبھی گا کے، کبھی عرس کر کے. تو جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وسیلہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چچا کو صحابہ لے کر آئے تھے کہ آپ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کروایا کرتے تھے، اب آپ دعا کیجئے. وسیلہ کی یہ قسم جو ہے یہ مباح ہے، یہ جائز ہے. کسی بزرگ سے دعا کروانا، کسی نیک آدمی سے اپنے حق میں دعا کروانا، یہ جائز ہے، سبب موجود ہے. لیکن وسیلہ کی یہ شکل جو آج کل ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، یہ تمام کی تمام راہیں جو ہیں یہ جہنم کی راہیں ہیں، یہ شرک کی راہیں ہیں، یہ بدعت کی راہیں ہیں، یہ اسلام کی راہ نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس اسلام کو صحابہ نے چھوڑا. صحابہ کے دور میں یہ قبر پرستی، یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ سرکاریں، یہ مجاور، یہ ملنگ، یہ سرکار، دربار، مزار، کچھ بھی نہیں تھا. اور وسیلہ کی وہی شکل موجود تھی جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے جس پر صحابہ تھے، تاکہ مسلمان ایک طاقت بنے اور ہم فرقہ پرستی کو چھوڑ کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکیں، اور اللہ ہماری آخرت میں ہماری نجات کرے. آمین یا رب العالمین.